کہ اتنے آسان ہیں کہ دشوار بن گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو کثرت دعا کی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی کثرت. ہر چھوٹی بڑی حاجت اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال. دیکھو اگر غور کرو تو ہر انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی حاجت رہتی ہے. کوئی حاجت سے خالی ہے؟ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں روشنی کی حاجت ہے، ہمیں اگر گرمی لگ رہی ہے تو ٹھنڈک کی حاجت ہے، اگر سردی لگ رہی تو گرمی کی حاجت ہے، پیاس لگ رہی تو پانی کی حاجت ہے. باہر نکلیں گے یہی دماغ پر حاجت ہے، باہر نکلیں گے گھر کیسے جائیں گے، سواری کی حاجت ہے، سواری میں بیٹھ گئے تو ٹریفک آسان ہو جائے، آسانی سے پہنچنے کی حاجت ہے. ہزار حاجتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ہر وقت کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی حاجت انسان کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو. تو بندہ اس بات کی عادت ڈالے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی میں اپنے پروردگار سے مانگوں گا. یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، اچھا موسم اچھا کر دیجیے. یا اللہ سردی لگ رہی ہے، گرماہٹ عطا فرما دیجیے. یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا اچھا کھلا دیجیے. کھانا سامنے آ گیا، یا اللہ لذت کے ساتھ کھلا دیجیے. یا اللہ اس کو میرے لیے صحت کا ذریعہ بنا دے، عافیت کا ذریعہ بنا دے. تو جو حاجت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال دے آدمی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اب تسمہ ٹوٹ جائے تو بھائی موچی کے پاس جاؤ، اس سے بنواؤ. تو فرماتے ہیں نہیں، اللہ میاں سے مانگو. کیا مطلب؟ کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ صرف ظاہری اسباب کے تحت ٹھیک ہوں گی، یہ تمہارے دماغ میں خلل ہے. اسباب تو کسی مسبب کے ہاتھ میں ہے. کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ جو بذات خود کوئی تاثیر رکھتا ہو. کوئی دوا ہو، کوئی کھانا ہو، کوئی علاج ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی طبیب ہو، اپنی ذات میں کسی کے اندر تاثیر نہیں. تاثیر تو صرف ایک تاثیر دینے والے کے پاس ہے. تو جو اسباب ہے وہ اسی کی تاثیر سے اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی سے مانگو، یہ نہیں فرمایا کہ موچی کے پاس جا کر ٹھیک کراؤ، اس واسطے کہ موچی ملے گا کب؟ جب وہ چاہے گا. موچی راضی ہوگا کب؟ یہ کام کرنے پر جب وہ چاہے گا. تم اس سے کام کرانے پر راضی ہوگے تب جب وہ چاہے گا. پھر وہ کام کرنے بیٹھے گا تو اس کا کام ٹھیک اس وقت ہوگا جب وہ چاہے گا. جتنے دنیا کے کام ہیں وہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو انسان دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. لہذا ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو کہ یا اللہ، یعنی ہر وقت آدمی کا، بندے کا کچھ نہ کچھ مانگنے کی عادت پڑی رہے بندے کو. یا اللہ میں گھر سے باہر نکلا ہوں، اچھی سواری مل جائے. یا اللہ سواری میں بیٹھ گیا ہوں، آسانی کے ساتھ مجھے منزل تک پہنچا دیجیے. یا اللہ راستے میں سے گزر رہا ہوں، میری نگاہیں دھوکہ نہ کھائیں، میری نگاہیں بھٹکے نہیں، نگاہوں کا کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو. یا اللہ میں اب فلاں مجلس میں جا رہا ہوں تو غیبت سے مجھے بچا لیجیے گا. میں وہاں پر جا کے بیٹھوں گا تو لوگ باتیں کریں گے. یا اللہ مجھے غیبت سے بچا دیجیے گا، ایسی بات سے بچا دیجیے گا کہ جو آپ کو ناراض کرنے والی ہو. جس میں جاؤ جانے سے پہلے مانگو. تو اگر اس کی عادت پڑ جائے دعا کی، اور یہ میرے مالک کا ایسا کرم ہے کہ دعا کے لیے اللہ میاں نے کوئی شرط نہیں رکھی. نہ اس میں وضو کرنے کی شرط ہے دعا مانگنے کے لیے،
نہ اس میں قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، نہ اس میں مسجد میں یا جانماز پہ بیٹھنے کی شرط ہے، یہاں تک کہ جنوبی ہونے کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، خواتین کے خاص ماہواری کے زمانے میں، اس میں بھی قرآن پڑھنا منع ہے، دعا کرنا منع نہیں، دعا کرنا منع نہیں۔ یہاں تک کہ جو قرآنی دعائیں ہیں قرآن کی تلاوت کی غرض سے کرنا تو منع ہے، لیکن قرآنی دعائیں اگر دعا کی نیت سے کریں، عورتیں جو ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پڑھیں مثلا، دعا کی نیت سے، یہ جائز ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے کرنا جائز۔ اللہ تعالی نے اتنا آسان کر دیا دعا کو کہ اس کے لیے کچھ شرط نہیں رکھی، نہ جنابت سے پاک ہونے کی، نہ وضو کرنے کی، نہ قبلہ رو ہونے کی، یہاں تک کہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، دل ہی دل میں مانگ لو، دل ہی، کیونکہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے میرا مالک، وہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، اس واسطے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے یا ایک بات پوچھنی ہے، تو کبھی تخلف نہیں، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا پوچھ لے گا، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے، دل ہی دل میں۔ تو دل یعنی اللہ نے دعا ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کے لیے نہ وضو شرط، نہ غسل شرط، نہ قبلہ رو ہونا شرط، یہاں تک کہ زبان سے کہنا بھی شرط نہیں، دل ہی دل میں مانگتے رہو۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے، یہ واحد درگاہ ہے میرے مالک کی کہ جہاں جتنا مانگو گے اتنا ہی قریب ہوگے اس کے، جتنا مانگو گے اتنا ہی وہ تم سے راضی ہوگا، نہیں مانگو گے ناراض ہوگا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا۔ تو اس نے درگاہ ایسی کھولی ہوئی ہے کہ جس میں جتنا مانگو گے، یہاں دنیا میں کتنا ہی بڑا سخی داتا ہو اور کوئی آدمی جا کے صبح سے لے کے شام تک اس کے سر کھائے، اب مجھے یہ دے دے، اب مجھے یہ دے دے، اب مجھے یہ دے دے، تھوڑے چند گھنٹے میں اس کا جو ہے پارا چڑھ جائے گا کہ بھاگ یہاں سے، تو نے تو پیچھا ہی لے لیا میرا، میری جان عذاب میں کر دی۔ لیکن وہ مالک ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کتنا مانگو، کتنا مانگو، کتنا مانگتے رہو، مانگتے رہو، منگتے بن جاؤ، دن رات مانگتے رہو، ہر وقت مانگتے رہو، جتنا مانگو گے اتنا ہی میرے قریب آؤ گے، اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا۔ تو ابتغوا الیہ الوسیلہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے وسیلے میں دعا کی کثرت یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی مفید اور بہت ہی مؤثر کام ہے، اور مشکل کچھ نہیں، مانگنا ہے بس۔ یہ جو دل و دماغ میں خیالات ادھر ادھر کے پھر رہے ہیں دن رات ہمارے، کبھی یہ سوچا کبھی وہ سوچا، کبھی ان حاصل وصول کچھ بھی نہیں، ان خیالات کا رخ پھیر دو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی طرف، ہر چیز سے مانگو، ہر چیز مانگو۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں یہاں تک کہ کسی آدمی سے تم نے کہا بھئی پانی لے آؤ، مثال کے طور پر، اور وہ لا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لا رہا ہے، اس وقت بھی دل کی مانگے یا اللہ یہ پانی مجھ تک پہنچ جائے، یا اللہ میں اس کو پی لوں، یا اللہ اس سے میں سیراب ہو جاؤں۔ اب بظاہر تو سامنے نظر آ رہا ہے، فرمایا یہی تو موقع ہے توکل کا، اللہ پر بھروسے کا، کہ بھروسہ اس آدمی پر نہیں ہے جو پانی ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے، بھروسہ اس اللہ پر ہے جو پلانے والا ہے۔ کیا پتا کہ سامنے نظر تو آ رہا ہے آتے ہوئے، اس کا پاؤں پھسلے، گر جائے، گلاس ٹوٹ جائے، پانی گر جائے، پانی بہہ جائے، وہ اللہ ہی ہے جو پہنچائے گا۔ تو اس واسطے جو چیز بالکل ظاہری طور پر بھی نظر آ رہی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ ایک نسخہ ہے، یہ سبق آج کا اتنا ہی سبق اگر لے لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ کثرت دعا،
اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کثرت، ان چیزوں کو بھی مانگو جن کے مانگنے کا خیال بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ باہر نکلتے وقت یا اللہ پاؤں صحیح جگہ پر پڑ جائے، یا اللہ اتباع سنت کے تحت نکلوں یہاں سے مسجد سے، یا اللہ مجھے جو دعا ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ میں جب گھر میں پہنچوں تو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو عافیت کے ساتھ پاؤں، دعا مانگتے ہوئے چلے گا۔ تو اتنی آسان بات ہے، لیکن چونکہ عادت نہیں پڑی، مشق نہیں کی، اس واسطے مشکل ہو گئی۔ لیکن مشق کر کے دیکھو، مشق کر کے دیکھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مشق ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی تو ہر وقت دل کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، جتنا مانگ رہا ہوگا اتنا اس کے قریب جا رہا ہوگا۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک وسیلہ پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا آسان راستہ بتا دیا۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر اس کی تفصیل بھی مزید اور عرض کریں گے۔ لیکن بھائی یہ مجلس جو ہے ویسے ہی رسمی قسم کی تقریر کرنے کی مجلس نہیں ہوتی، یہ ہم اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف کچھ متوجہ ہوں، اور اس کا ایک بہت ہی قوی نسخہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے حاصل کیا وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔